درود امام زمان علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. سب سے پہلے دعائے کلمات سے آغاز گفتگو ہے. جتنے مریض مومنین ہیں اللہ ان کو شفائے کلی عنایت فرمائے. خاص طور سے ہمارے برادر ذوالفقار حیدری صاحب کی بچی مریض ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عنایت. اسی طرح ذوالفقار موسیٰ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور جملہ اور مومنین جو مریض ہیں ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے. جناب سید اعظم نقوی صاحب کی والدہ اور ان کی ہمشیرہ مریض ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے. تمام جملہ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور جو مقصدین ہیں اور مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند. مومنات جتنے حاضر ہیں غیر حاضر ہیں، جنہوں نے درخواست دعا کی ہے یا جنہوں نے درخواست دعا نہیں کی ہے، ان سب کے حوائج شریعہ کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت کے صدقے بآواز بلند صلوات. گفتگو زیادہ طولانی نہیں ہے، وقت کے اندر اندر صرف 25 منٹ میں آپ کی خدمت میں اور اپنے نوجوانوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے جشن عید میلاد النبی میں اور جشن میلاد صادقین میں. ہمارے ہاں برادران اہل سنت میں دو گروپس ہیں. کچھ کہتے ہیں عید میلاد النبی منانی چاہیے، بولتے رہیے. کچھ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں منانی چاہیے. ان سے ایک کوسچن، ہم اور آپ اور سارے مسلمان کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ کس کا پڑھتا ہے؟ یعنی ان کا دیا ہوا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان. جن کا دیا ہوا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی ولادت کی خوشی پر دلیل مانگ رہا. یعنی پہلے تو ہمیں شکر خدا انجام دینا چاہیے. دیکھیں آپ کے ہاں اولاد جوان ہوتی ہے، جتنے ہمارے نوجوان ہیں ان سب کو والدین جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں والدین کے لیے خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے مکان بناتے ہیں، اپنے بیٹے کے نام کر دیتے. باپ کے دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، گھر بنا کر بیٹے کے نام، اور بیٹا شکریہ ادا کرتا ہے. باپ ایک گھر بنا کر دیتا ہے، بیٹا شکریہ ادا کرتا ہے. آپ یہ سوچئے کہ اس پوری کائنات کو اللہ نے جس کے صدقے خلق کیا ہے، محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے. اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، چرند نہ ہوتی، پرند نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا. اور یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں.
ان میں ان کے جشن عید میلاد النبی میں اور جشن صادقین میں کیا فرق ہے یہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی جو منانا چاہیے جن کا اوپن مائنڈ ہے وہ کہتے ہیں نبی معظم جب سے نبی بنے, آپ کی عمر مبارک کتنی ہے 63 اور 40 سال میں نبی بنے بقول ان کے, تو وہ 23 سالہ جشن مناتے ہیں. کتنا جشن؟ یعنی جو عمر مبارک آپ کی بحالت نبوت رہی ہے وہ کہتے ہیں اس کا میلاد منانا ہے. یہ ہے جشن میلاد النبی. آئیے جشن صادقین کسے؟ جشن صادقین میں ہم صادق اول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جشن مناتے ہیں ان سے ذرا اور بڑھ کر, یعنی حضور کی زندگی کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ولادت سے لے کر نبوت تک اور نبوت سے لے کر شہادت تک, جبکہ مکتب تشیع اسے 2 حصوں میں نہیں 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصہ ولادت با سعادت سے لے کر نبوت تک 40 سال, یہ حصہ بھی نبوت پر مشتمل ہے, اور 40 سے لے کر 63 تک یہ بھی. ہاں, جو جسے ہم ایڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی معظم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک وجود موجود ہے جسے وجود نورانی کہا جاتا ہے. اب یہاں پھر کسی ایک نے دلیل مانگی ہے اور اس سے ہمارے عالم دین نے اچھی دلیل دی ہے, اس نے کہا چھوڑو نبی کے بعد اگر آپ 4 خلفاء کو مانتے ہیں اور اگر چوتھا سب سے افضل ہے تو یہ تو غلط ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ نمبر شروع ہوتی ہے نمبرنگ 1 سے, 1 2 3, پہلا سب سے افضل, دوسرا اس کے بعد, تیسرا اس کے بعد, چوتھا سب کے بعد. ہم انہیں کہیں گے بھائی اپنی دلیل اپنے پاس رکھیے, یہ آپ کی گھڑی ہوئی دلیل ہے. اگر ہماری دلیل سے دیکھیں تو آخری بھی افضل ہوتا ہے. آپ انبیاء دیکھیں 1,24,000 ہیں, پہلا حضرت آدم ہے اور آخری سید الانبیاء ہے جو سارے انبیاء سے افضل ہے. جیسے نبی محمد سارے انبیاء سے آخر میں آنے کے بعد سب سے افضل ہے, ایسے ہی علی نبی کے بعد سب سے اب تھوڑا سا ذرا پیچھے آئیے اور سوچتے ہیں, ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں, آپ کی خدمت تک یہ جملات پہنچ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر نبی کی زندگی 571 عیسوی کے پہلے بھی کچھ ہے تو اسے تاریخ میں آنا چاہیے, بلکہ ان کی تاریخ ولادت وہاں سے ہونی چاہیے. اس پر بھی ہم نے خوبصورت جواب دیا. ہم نے کہا ہمیں یہ بتائیے آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ڈیٹ آف برتھ کب کی ہے؟ کہا جب ہم ادھر آئے ہمارے ماں باپ نے مٹھائیاں دی, تو ہم کہیں گے اس سے پہلے بھی 9 مہینے کا ایک پیریڈ ہے جس میں آپ اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. بھائی اس کا مطلب یہ آپ موجود تھے, آپ نورانی نہیں تھے, پھر بھی آپ موجود تھے, لیکن وہ حصہ آپ کا آئی ڈی کارڈ میں نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تب تک ہم دنیا میں نہیں آئے تھے. کہا یہی وجہ ہے کہ وہ حصہ نور محمد کا آپ کی سیرت میں موجود نہیں ہے, چونکہ آپ کے نزدیک محمد مصطفیٰ ظاہراً دنیا میں آئے نہیں تھے, جبکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا آدم بین ہاں, آپ کو کیوں نہیں تجزیہ, جو تاریخ نگار ہے نا, سیرت نگار, آج کل آپ دیکھیں جو سیرت لکھتے ہیں انہوں نے حضور حضرت آدم سے لے کر حضور سرور کائنات تک سارے نبیوں کی قصے کہانیاں لکھی. پہلا. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ انہوں نے سیرت کم اور صورت زیادہ لکھ دی. سیرت کم اور صورت زیادہ لکھ دیا. آپ کی زلفیں, آپ کا مسواک, آپ کا پاجامہ, آپ کے نالین,
سرما، یہ سب لکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں 571 عیسوی سے پہلے کو تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسا مؤرخ ہی نہیں ہے جو اس سے پہلے کی خبر دے. آپ کہیں گے، وہ پھر کہیں گے آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ہم کہیں گے ادھر سے آیا جو آپ نے نعت کا حصہ بنایا. آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں نور والا اور نور لے کر. اب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ نور والا آیا ہے، لیکن یہ کہاں سے سمجھیں گے نور لے کر آیا ہے؟ نور والا حضور سرور کائنات کی شخصیت ہے. نور والا آیا ہے جسے نور لے کر آیا ہے. نور محمد کے ساتھ جو شامل ہے وہ علی انتہائی. یہ باریک چیزیں ہیں، یہ باریک، وگرنہ میں آپ کی خدمت میں تذکرے گنا سکتا ہوں. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حضور سرور کائنات کا جو وجود ہے، وجود کے 26 معجزات لکھے ہیں. اب کوئی کہے کہ نبی ہم جیسا. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے، اب ابھی ہم نے آذان دی، اقامت کی، کیا پڑھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا مطلب؟ محمد مصطفیٰ اللہ کی. اور سورہ رعد کی بھی آخری آیت بتاتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو آپ انہیں جواب دو میری رسالت کے گواہ کے لیے 2 ہی کافی. یہ آیت آپ کی سنی، ایک اللہ اور ایک وہ جو پورے کتاب کا. اب سوال یہ ہے، علی بھی رسالت کے گواہ، یہاں مؤذن بھی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. آپ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. یہاں کوئی کہے میں اور علی برابر. باریک بات عرض کر رہا ہوں. کوئی کہے نہیں نہیں، حضرت علی بھی کہہ دیتا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اور میں برابر. بھائی وہ نور ہیں، تو خاک ہے. ایک بات، ہم اور آپ گواہ ہیں لیکن رسالت کی نہیں. ہم اور آپ گواہ ہیں اعلان رسالت. حضور سرور کائنات نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہم اس کے گواہ ہیں کہ نبی نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن جب اللہ نے نبی کو نبی بنایا، اس وقت جس نے دیکھا یا موجود رہا وہ صرف ذات علی کے علاوہ کوئی. اچھا کیوں نہیں ہے آپ کے پاس وہ پہلا حصہ؟ اب سنیے، اس کو بھی 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں، زیادہ طولانی نہیں. کہ اس لیے اس پر دلیل کیا ہے کہ حضور سرور کائنات کا وجود پہلے موجود تھا. توجہ رہے کہ حضور کا وجود آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے موجود تھا. اور جس کو کس نے بیان فرمایا؟ خود خداوند عالم نے. کیسے بیان فرمایا؟ حضرت آدم کو جب خلق کیا، حضرت آدم نے دیکھا یہ کیا ہے؟ نور، انوار تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ان کی وجہ سے آپ کو خلق کیا. اب یہاں تعارف اللہ نے کیسے فرمایا؟ عربی میں ہاذا استعمال ہوتا ہے، یہ ہاذا، یہ، اور اشارہ ہے. اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو شے پہلے سے موجود ہو. اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جس میں عربی میں کہتے ہیں مشارٌ الیہ. مشارٌ الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ موجود ہے. اچھا اللہ کیسے تعارف فرماتا ہے؟ فرمایا ھذا محمد. آپ تو صرف محمد مصطفیٰ کی دلیل مانتے ہیں، اللہ 5 کی دے رہا ہے. اب الفاظ سنیے پھر دیکھیے، ھذا ہے اس میں اشارہ، جسے کہتے ہیں یہ وہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے، وہ ہوتا ہے دور کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا وہ محمد. ھذا محمد الماخوذ من صفت الحمد، وھذا علی الماخوذ من صفت الالوہ، وھذہ فاطمہ
الماخوذۃ من صفۃ الفاطر وہذان الحسن والحسین الماخوذان من صفۃ الاحسان. اب ہاذا یعنی یہ کب کی بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے روح ڈالی اس وقت اللہ فرماتا ہے یہ محمد ہے جسے میں نے اپنی صفت حمد سے مشتق کیا. یہ فاطر السماوات والارض کی صفت کا مظہر فاطمہ الزہرا ہیں. یہ حسن اور حسین کو اگر کسی نے مجھ اللہ کے احسان کو دیکھنا ہے تو جاؤ میرے حسن اور حسین کو دیکھو. فرمایا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے جس اللہ نے میرے علو اور مقام اور بلندی کو دیکھنا ہے تو جائے علی ابن ابی طالب. تو حاضہ کا اشارہ یہ ہے کہ وہاں موجود تھے. بس یہاں پر گفتگو تمام کروں گا تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے حضور سرور کائنات کا وجود موجود تھا. اچھا یہ تو تب کی بات ہے جب اللہ نے حضرت آدم کو تعارف کرایا ان کا. یہ نہیں ہے کہ تب سے سٹارٹ ہوا. جب حضور سے پوچھا کب سے سٹارٹ ہوا، چونکہ آج صادقین کا جشن ہے تو ہم ایک ہی کو پڑھ سکتے ہیں تو گویا ہم بزبان صادق شان رسالت پڑھ دیتے ہیں. جب پوچھا گیا کہ آپ کا وجود کب سے ہے تو فرمایا اس زمین و آسمان کی خلقت، حضرت آدم کی خلقت ہوئی ہے زمین و آسمان کے بعد. حضور سرور کائنات اور نور علی و مرتضی 1,25,000 سال زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے. سبحان اللہ. اور وہ سال یہ دنیاوی سال نہیں. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر نور محمد کہاں رہا؟ فرمایا اللہ نے پہلے نور محمد کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب سلطنت میں رکھا، حجاب عظمت میں رکھا، حجاب رحمت میں رکھا، حجاب منت میں رکھا، حجاب رحمت میں، حجاب مغفرت میں، حجاب رفعت میں، حجاب شفاعت میں، حجاب سعادت میں، حجاب نبوت میں، حجاب کبریا میں. اچھا آپ کہتے ہیں ہم اور نبی، سنیے آپ تو تب آئے کہ جب نبی نے اعلان رسالت کیا، تب ادھر سے ادھر ڈنکی مار کر آئے. لیکن حضور جب پوچھا کہ وہاں آپ کا نور کیا کرتا رہا، صرف موجود رہا، آپ نے ارشاد فرمایا صرف موجود نہیں رہا، تسبیح کرتا رہا. سبحنا وبتسبیحنا سبحت الملائکہ. سب سے پہلے نور محمد اور نور علی نے تسبیح کی ہے اور ہم سے سیکھ کر ملائکہ نے رحمان کی سبحنا وسبحت الملائکہ بتسبیحنا. سب سے پہلے ہم نے تسبیح کی ہے اور اس کے بعد اللہ پروردگار عالم کی تسبیح ملائکہ نے کی ہے. کہا جب حجاب قدرت میں رہا تو کون سی تسبیح کرتا رہا؟ کہا پہلے حجاب میں رہا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا ذکر کرتا رہا جو آپ اور ہم سجدے میں کرتے ہیں. دوسرے حجاب میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا 1 دن نہیں 2 دن نہیں 1000 سال تک یہ ذکر ہوتا رہا. اور اس کے بعد کہ جب حجاب سلطنت میں آئے فرمایا سبحان ذی القوۃ المتین کا ذکر کیا، اے صاحب قوت و متین سبحان ہے تیری ذات. اس کے بعد جب حجاب منت میں آئے سبحان ذی الملک والملکوت کا ذکر کیا، اے اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی ملکوت ہے، یہ کائنات تیرا ہے، کائنات تیری ہے. سبحان ذی الملک والمنان کا ذکر کیا. اور جب حجاب رحمت میں آئے سبحان ذی الرحمت والرحمان کا ذکر کیا کہ تو ہی صاحب رحمت ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہاں جسے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجتا ہے وہ منفرد ہے، اس لیے تو رب العالمین ہے. جہاں جہاں تک عالمین موجود ہے وہاں وہاں کا تو رب ہے، اور جہاں جہاں تک عالمین کی ربوبیت موجود ہے وہاں وہاں تک رحمت للعالمین کی رحمت موجود ہے. اور صرف یہی تک نہیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. جہاں جہاں تک میرے حبیب کی رحمت ہے وہاں وہاں تک میرے علی کی امامت کا دائرہ. سبحان ذی الرحمت والرحمان کا
ذکر کیا. کہا حجاب مغفرت میں آئے تو سبحان ذل عفو والغفران کا ذکر کیا. تو ہی ہے جو لوگوں کو عفو درگزر کرتا ہے. وہی لوگ جو گناہگار ہیں تیرے ہی دروازے پر آتے ہیں اور عفو درگزر کے طلبگار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کے حجاب میں آیا رفعت میں فرمایا سبحان ذل دلیل والبرہان. تو ہی بھی صاحب دلیل ہے, تو ہی صاحب برہان ہے. سبحان ذل جود والجبروت. تو ہی ہے صاحب سخا, تو ہی ہے صاحب جود. اور حجاب سماعت میں آئے تو فرمایا سبحان ذل عرش المکین. تو ہی ہے کہ جو عرش مکین ہے, تو ہی ہے کہ جو عرش کا مکین ہے. حجاب نبوت میں آئے تو فرمایا سبحان من هو عالم لا یجہل. تو ایسا عالم ہے کہ جس پر جہالت کبھی طاری نہیں ہوتی ہے. حجاب کبریائی میں آئے تو فرمایا سبحان من هو غنی لا یفتقر. تو ایسا غنی ہے کہ جو کبھی محتاج نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد رحمان نے مجھ مصطفیٰ کو ان 12 حجابوں سے نکال کر 12 دریاؤں میں ڈال دیا. دریائے علم تھا, دریائے حکمت تھا, دریائے زہد ہے, دریائے تقوی ہے, دریائے خشیت ہے, دریائے سیانت ہے, دریائے انابت ہے, دریائے نیابت ہے, دریائے صبر ہے, دریائے وفا ہے, دریائے حیا ہے. دریائے وفا کے بعد اللہ پروردگار عالم نے جب ان 12 دریاؤں سے نکالا تو حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ پروردگار عالم نے مجھے القابات دینا شروع کر دیا. کہا تو ہی یاسین ہے, تو ہی طٰہٰ ہے, تو ہی مدثر ہے, تو ہی مزمل ہے, تو ہی بشیر ہے, تو ہی نذیر ہے, تو ہی سراج منیر ہے, تو حسن اول ہے, تو عقل اول ہے, تو دانائے کل ہے, تو مولائے کل ہے, ختم الرسل ہے. اور یہ الفاظ اعلانات کرتا گیا پروردگار عالم. حضور فرماتے ہیں میں نے سر کو سجدے میں رکھا, شکر خدا انجام دیتا رہا یہاں تک کہ میرے ماتھے سے پسینہ پھوٹا. اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے پسینے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مجھ مصطفیٰ کے پسینے کو ضائع نہیں کیا, ایک ایک پسینے سے ایک ایک نبی کو بنا. ایک سے آدم صفی اللہ, ایک سے نوح نجی اللہ, ایک سے ابراہیم خلیل اللہ, ایک سے موسیٰ کلیم اللہ, ایک سے عیسیٰ روح اللہ. کہا جتنے انبیاء بنائے ہیں ان انبیاء کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام. تو جو محمد کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام. اب معراج ہے, اب آگے معراج ہے. جو محمد مصطفیٰ کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہے. لیکن علی کے بارے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے علی تو میرے پسینے سے ہے. لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, سلموں کا سلمی, ہاتھوں کا حربی. اے علی تیرا لہو میرا لہو ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں, تیرے ساتھ سلو میری سلو ہے, تیرے ساتھ جنگ میری جنگ ہے. اب توجہ رہے کہ پسینہ باڈی کی ایکسٹرا رطوبت ہے. پسینہ نکل جائے تو بدن مرتا نہیں ہے بلکہ الٹا صحت مند ہوتا ہے. لیکن اگر باڈی سے خون نکل جائے تو باڈی مر جاتی ہے. اب سمجھو اللہ نے علی کی ولایت کو کیوں واجب قرار دے دیا ہے. کہا جیسے پسینہ بدن سے نکل جائے تو بدن مرتا نہیں ہے, اور اگر بدن سے لہو نکل جائے تو بدن مر جاتا ہے. ایسے ہی ولایت علی کو واجب قرار دیا ہے. کہا اے علی جیسے لہو بدن سے نکل جائے تو بدن مر جاتا ہے, ایسا ہی اسلام سے تیری ولایت نکل جائے تو اسلام. اس چیپٹر کو ادھر تک چھوڑتے ہیں. اب سمجھئے کہ مکتب تشیع میں ہم جب میلاد صادقین مناتے ہیں تو ہم تب سے نہیں کہ جب آپ 571 عیسوی میں تشریف لائے. ہمارے پاس وہ اخبار موجود ہیں. جب نبی معراج سے آئے علی کو بلایا, توجہ رہے کیونکہ اب سنیے نبی نے پوری زندگی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تو پہلا کام کیا کیا؟ انصار اور مہاجر کو, انصار ایک ایک انصار کا مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور کہا, اسے کہتے ہیں سیغہ اخوت جو ہم 18 ذی الحج کو بھی پڑھتے ہوتے ہیں.
اور بھائی بھائی بنا دیا. اور کیا کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. توجہ رہے, جب سب کو بھائی بھائی بنا دیا تو اکیلے بچ گئے علی اور اکیلے بچ گئے مصطفیٰ. اب نبی معظم نے جب دیکھا علی مرتضیٰ کو کہ آپ کے چہرے پر تو کبھی ناراحتی آئی ہی نہیں تھی, لیکن آج علی افسردہ ہے, بلایا, کہا یا علی کیوں ناراحت ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک ایک کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا, آپ نے مجھے کسی کا نہیں بنایا. تاریخی جواب ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی رکیے, جو جس جیسا تھا جو جس جیسا, اور اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا, جو جس کیلیبر کا تھا. ایسی بات ہے. یا دوسرا, جو جس کا زمانہ اسلام سے پہلے ساتھی تھا, جو جس کا ساتھی تھا میں نے اسے بنا دیا. کہا یا علی انت اخی فی الدنیا. اس کے لیے میں نے توجہ کی, آپ سے طلبگار ہوں کہ یا علی انت اخی فی الدنیا, تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے, آخرت میں بھی بھائی. اب سوال یہ ہے, اب یہ جملہ قرآن کی آیات سے تضاد رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے جب محشر کا میدان آئے گا لا انصاب بینہم, لوگوں کے درمیان کوئی رشتے ہی نہیں رہیں گے. جب رشتے نہیں رہیں گے, بھائی بھائی نہیں, باپ بیٹا نہیں, قرآن کہتا ہے کوئی رشتہ نہیں رہے گا. جبکہ نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا میں بھی, یا تو اتنا کہنا چاہیے تھا الیاذ باللہ کہ تو صرف دنیا میں. یہ جب آخرت کی بات آئی, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب اس کو دوسری روایت سے سنیے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. ٹھیک ہے, ان دونوں سے تمسک رکھیں. آخری جملہ سنیے, آخری کیا فرمایا؟ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر میں مجھ تک پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر حوض کوثر تک کے سفر کی گارنٹی نبی معظم نے دی ہے. یہ کیوں فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ؟ قرآن کہتا ہے لا انصاب بینہم, نسب ہوتا ہے اور سبب بھی نہیں ہے. تقطعتہم الاسباب, کئی رشتے ہوتے ہیں جو سبب سے بنتے ہیں. مثلا کوئی آدمی کہیں شادی کرتا ہے دوسرے خاندان میں, تو جو اس کی وائف ہے اس کے رشتہ دار یا اس کے والد اس کے سسر بنتے ہیں, بھائی. ہاں, یہ نسبی نہیں, یہ کیسے ہیں؟ سبب کے. یہ کس سبب سے بنے؟ بولیے جن کی نہیں ہوئی, شادی کی سبب سے, شادی کے سبب. تو قیامت والے دن, توجہ, یہ جملہ غور سے سنیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کے فلاں سمبھی جو ہیں, یا نبی کے فلاں جو سسر ہیں وہ ساتھ ہیں. بھائی قیامت والے دن جب نسب نہیں رہے گا, آپ کو اپنے سبب پر غور کرنی چاہیے تاکہ نبی کا سبب جلدی سمجھ آئے. جو نبی کے سببی رشتہ دار ہے وہ نسبی نہیں ہے, وہ بڑے تاولے ہیں. جو سبب کے, تو قرآن کہتا ہے نہ سبب رہے گا نہ نسب رہے گا. تو پھر کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا خلقت انا وعلی من نور واحد, میں اور علی دونوں ایک نور سے خلق ہوئے ہیں, باقی سارے الگ الگ ہیں. میں اور علی دنیا میں الگ ہیں, نور میں ایک ہے, چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا میں. اب آیت کا ترجمہ سنیے جس کو میں نے سٹارٹ کیا تھا. ارشاد خداوندی ہے یا ایھا النبی, 9:30 تک میرا ٹائم مکمل ہے, روایت سن لیں, ترجمہ سن لیں. یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک, ہم نے آپ کو بھیجا, شاہدن, شاہد کیا ہوتا ہے؟ گواہ. بشیرن, بشیر کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری بھیجا, جنت کی خوشخبری, بخشش کی خوشخبری. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی اور ان کے چاہنے والے کامیاب ہیں. نذیرن, ڈرانے والا. ہمیں کوئی ادھر ڈرائے, ڈرانے والی مجلس تو پڑھ لو, ایسی بات ہے, لوگ بھاگ جائیں گے. بشیر بھی ہیں, نذیر بھی. داعیاً الی اللہ,
اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے، سراجن منیرا، سراج چمکتے ہوئے بھی سراج ہے، دیا ہے، منیر روشن ہے۔ اب یہاں لفظ ارسال، اسی کو میں 3 جملے عرض کرتا ہوں کہ ارسال کو اللہ نے قرآن مجید میں 3 کیٹیگریز میں استعمال کیا۔ ارسال، مراسلہ تو سمجھتے ہیں، کسی کو لیٹر لکھیں اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مراسلہ۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ وہ بھیجا جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ارسال، بھیجنا، اور رسول بھی اسی سے نکلا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ رے سین لام، رسول اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ اب سنیے، ارسال 3 چیزوں کے لیے آتا ہے۔ پہلا، اگر کسی کو خوشخبری دینی، اس کے لیے بھی ارسال استعمال۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، ان نون ہے، چاہے تو وہ بندہ اسے خوش قسمتی میں تبدیل کر سکتا ہے، چاہے تو اسی کام کو بدبختی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا کہ مختلف مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرا ارسال کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی کی خبر دیتا ہے، ڈراتا، عذاب کی خبر دیتا ہے، عذاب آنے والا ہے۔ اب تینوں لفظ استعمال کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی بھیجا، یہ پانی رحمت بنا کر۔ یہاں یرسلو کا لفظ استعمال ہوا ہے کس کے لیے؟ رحمت۔ اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہیں، مثلا آسمان سے بارش آتی ہے، یہی بارش کا قطرہ اگر سیپی کے اندر جاتا ہے تو موتی بنتا ہے، اور سانپ کے منہ میں جاتا ہے۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ سانپ کے منہ میں جائے تو وہ عذاب ہے، ادھر سے رحمت آیا۔ اب آگے اگر آپ چاہیں تو آپ سیپی بن سکتے، اور چاہیں تو سانپ بن سکتے، لیکن رحمت للعالمین کا کام سانپ والا نہیں تھا۔ آپ کی وہ امت ہے کہ آپ نے تمام کو ایک گروہ تلے جمع کیا۔ آپ جہاں بیٹھے ہوتے تھے، جب کوئی باہر سے آتا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی معظم کون ہے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اور تیسرا سنیے، ارسل علیہم طیرا ابابیل، اب تو جشن شروع ہوا، اور ہمارا آخری جملہ ہے کہ حضور سرور کائنات دنیا میں کب تشریف لائے؟ یکم عام الفیل، یعنی ہاتھی والا پہلا سال، یعنی یہ واقعہ پہلے ہوا، اس کے بعد نبی تشریف لائے، اور اس کے 30 سال بعد علی آئے۔ اور جب ابرہا، یہ کب استعمال کیا؟ جب ابرہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اب میں ایک سوال دے کر جا رہا ہوں، پھر اس کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ آیت انا ارسلناک شاہدن ومبشرن ونذیرن کس سینس میں ہے؟ جب نبی معظم کے بارے میں ارسال کا لفظ استعمال ہو تو یہ رحمت ہے۔ پہلے ابرہا کعبے پر جب حملہ کیا، اچھا یہاں جملہ سنتے چلے جائیے، جیسے ہی وہ حملہ کرنے لگا، حضرت عبد المطلب نے اپنے جو اونٹ اس نے لے لیے تھے ان کو لانے کے لیے آئے ملاقات کے لیے۔ تو جس ہاتھی پر وہ بیٹھا تھا، توجہ رہے، جس ہاتھی پر بیٹھا تھا، ہاتھی بپھرا ہوا تھا، ہر ایک کو مارتا تھا، لیکن جیسے عبد المطلب آئے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ مورخین نے لکھا کہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو سب کو مار رہا تھا، بپھرا ہوا تھا، عبد المطلب کے سامنے کیوں سر جھکا دیا؟ اس نے کہا عبد المطلب کی پیشانی میں اس ہاتھی نے نور مصطفیٰ کو دیکھا۔ میں کہوں گا آپ سے تو وہ ہاتھی اچھا تھا جس نے عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے سر کو جھکا لیا۔ اچھا، جب کعبے پر حملہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ لفظ استعمال فرمایا ارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ اللہ نے کیسے مروایا، جو کعبے میں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے ان کو زیارات نصیب فرمائے، جو زیارات کی اور عمرے کی۔ تو ابابیل جیسا آئے، انہوں نے سب سے پہلے نبی معظم کے گھر کا طواف کیا۔ نبی معظم کے، ابھی تو سب کچھ گرا دیا گیا، وہ چیزیں ہٹ گئی ہیں، وہ آثار نہیں ہیں۔ جہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اسے انہوں نے ایک مکتبے میں تبدیل کر دیا، ایک لائبریری بنا دیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ویسے رکھا جاتا۔ حضور کے گھر کا طواف کیا، اس کے بعد ابابیل آئے اور انہوں نے ایک ایک کنکر مارا اور وہ مر گئے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ارسل علیہم، اللہ نے بھیجا، علیہم طیرن، پرندے کو بھیجا، اور اس پرندے کا نام بھی بتایا کیا ہے؟
اور ان کے منہ میں کیا تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ عقل مند فوج بھیجتے ہیں یا بے عقل؟ عقل مند کیوں بھیجتے ہیں؟ آج کل کا رپورٹ بھی اس میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ جانے کہ اس کا اینیمی کون ہے، ٹارگٹ صحیح پکڑے گا۔ اچھا اب سوال یہ ہے، اور جس پر ہم گفتگو تمام کریں گے، آج کی طویل ہو گئی ہے، کہ اللہ پروردگار عالم کو چاہیے تھا اگر ابرہہ کا لشکر تمام ہی کرنا تھا تو ملک الموت کو بھیجے، خاموشی سے ایسا کام کرتا، شور شرابہ بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ نے اس پرندے کو کیوں بھیجا؟ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اس لیے ہو سکتا ہے ملک الموت آئے، وہ تو معصوم فرشتہ ہے، وہ تو کبھی غلطی نہیں کر سکتا، وہ اتنوں کو ہی مارے گا جتنوں کو حکم ملا ہے، سکپ کر لے وہ سکپ کر لے گا، وہ سکپ ہی ہے نا اسرائیل کے لیے، تو جو مار رہے پرندہ ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر پتھر خانہ کعبہ پہ گر جائے، ہو سکتا ہے خود عبد المطلب پر گر جائے، غلطی کا امکان ہے نا، پرندہ ہے، یہاں تو بندے میں غلطی کا امکان ہے تو پرندے میں تو بطریقہ اولا ہے، تو اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس میں اللہ کچھ بتانا چاہتا ہے لفظ ارسال کے ساتھ، کہ اللہ جس کو ارسال کرتا ہے، اللہ جس کو ارسال کرتا ہے وہ چاہے بے شعور پرندہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ جب اللہ بھیجنا چاہے اور بھیجتا ہے چاہے وہ بے شعور پرندہ ہی کیوں نہ ہو اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، تو اسی صورت کے بعد اللہ پروردگار عالم نے حضور سرور کائنات کے آمد کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَأَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب سمجھئے کہ ابابیل میں ارسال کے معنی اور یہاں ارسال کے معنی کہ جب بے شعور میں غلطی کا امکان نہیں ہے تو جو سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء کی شخصیت میں عیب ڈھونڈنے والوں کو قرآن مجید میں کم از کم لفظ ارسال ہی سمجھ لینا چاہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو مرسل اعظم پروردگار عالم اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے وجود بابرکت کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے والدین اور مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے نوجوان ینگسٹرز یوتھ جتنے موجود ہیں مومنین مومنات میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگیوں میں ترقی عنایت فرمائے اور ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے، بزرگان کا سایہ قائم فرمائے، نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرمائے، معاونین کی مدد فرمائے اور جتنے پڑھنے سننے والے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارے منتظمین جتنے بھی ہیں خدمت گزار ہیں معاونین ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی غیب سے مدد فرمائے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل طاہرین۔ ایک مومنہ نے درخواست دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ترقی عنایت فرمائے اور ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات السلام علیکم نبی اللہ